بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس مضمون کے 7 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو آئیے آج کے سبق کے جو عنوانات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ ہے دعوت کا دوسرا اصول، یعنی کہ عمدہ واز، جس کو قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلا اصول حکمت تھا، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اصول دعوت میں سے دوسرا اصول عمدہ واز، اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا جو تیسرا اصول ہے جدال احسن، اس کی بھی تفصیل پڑھیں گے۔ اور آج کے سبق کا جو تیسرا عنوان ہے وہ ہے مجادلہ کا مفہوم، ضرورت و اہمیت، یعنی کہ یہ جو دوسرا اصول ہے جدال احسن، جس کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے اصول دعوت میں سے جو دوسرا اصول ہے، یعنی کہ موعظہ حسنہ یا عمدہ واز، اس کی کیا تفصیل ہے۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ 3 اصول بیان فرمائے تھے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اس میں سے حکمت کی تفصیل تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو موعظہ حسنہ ہے یعنی کہ عمدہ واز، اس سے کیا مراد ہے۔ تو موعظہ حسنہ، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ خیر خواہی ہے، یا اس بات کی طرف جو ہے وہ دعوت دینا ہے کہ ایسے انداز سے جس کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہو۔ تو موعظہ حسنہ یا عمدہ واز سے مراد میٹھی زبان، نرم گفتگو، دلوں کو منہ لینے والا انداز بیان ہے، یعنی کہ انداز بیان ایسا ہو کہ وہ مخاطب کو متاثر کر دے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یعنی موعظہ حسنہ صرف خشک دلائل دینے کا نام نہیں ہے کہ ان خشک دلائل کے انبار لگا دیے جائیں، بلکہ خلوص اور محبت کے ساتھ دائی کا جو ایک ایک لفظ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ خلوص اور محبت پایا جائے، اور جو ہے وہ مخاطب کو متاثر کرے اور متاثر کے لیے ایک نمونہ بن جائے، اس کو عمدہ واز یا موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو دائی کے کلام کے اندر نرم خوئی، دل سوزی اور حسن خلق کی جھلک جو ہے وہ نمایاں ہونی چاہیے۔ اسی کو عمدہ واز یا موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے کہ دائی کے کلام میں ایسی جو ہے وہ نرمی پائی جائے، دل سوزی ہو، دل سے وہ بات کر رہا ہو، اور حسن خلق جو ہے اس کی جھلک نمایاں ہو، تاکہ مخاطب اس سے جو ہے وہ متاثر ہو، مخاطب کے جذبات و احساسات کا جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھے، اس کا احساس کرے، اس کے جذبات اور احساسات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت دے، تاکہ مخاطب جو ہے وہ اس بات پر رضامند ہو جائے اور اس کو لگے کہ یہ واقعی میرا خیر خواہ ہے۔ تو اس کو عمدہ واز یا موعظہ حسنہ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ لہذا داعی کے لیے جو اصول دعوت ہے وہ موعظہ حسنہ ہے، عمدہ واز ہے، کہ اس کا واز جو ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے۔ کسی کام کی ترغیب دینے کے لیے اچھے کی مثال دینا اور برے کام سے باز رکھنے کے لیے ڈرانا بھی موعظہ حسنہ میں شامل ہے، یعنی کہ آپ کسی کام کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس کی مثال جو آپ نے دینی ہے تو وہ اچھی مثال ہو، اور برے کام سے باز رکھنے سے اگر ڈرانا ہے تو یہ بھی موعظہ حسنہ ہے، کیونکہ اس میں مخاطب کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ تو لہٰذا موعظہ حسنہ کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے قرآن کریم نے جس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا اصول، اصول دعوت کا، یعنی کہ دعوت کے اصولوں میں سے جو تیسرا اصول جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ جدال احسن ہے، یعنی اچھے طریقے سے مخاصمہ کرنا۔ جدال کا مفہوم کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ علماء نے
मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। तो जदाल का मफ़हूम और माना जिसको लिसानुल अरब में ज़िक्र किया गया है वो ये है कि दलील का मुकाबला दलील से करना, यानी कि जो है वो उसमें मुनाजरा या मुखासमा जो है वो ज़रा उसमें शिद्दत पाई जाती है। जदाल अहसन से मुराद मतलब ये नहीं होगा बल्कि दलील का मुकाबला दलील से करना, इसको जदाल कहा जाता है। तो लिहाजा जदाल अहसन का जो मतलब हुआ वो ये है कि दलील का मुकाबला दलील से करना। और दूसरा इसका जो मतलब है वो ये है कि मद्दे मुकाबल पर बहस व मुनाजरा के ज़रिए से गलबा हासिल करना, यानी कि बहस करके मुनाजरा करके दलील के ज़रिए से मद्दे मुकाबल पर जो है वो गलबा हासिल करना, इसको जदाल अहसन कहा गया है। ये तारीफ और ये माना इसका अल-मुफ़रदात के अंदर मज़कूर है। इसके अलावा तफसीरुल कबीर के अंदर इसका ये माना है। तफसीर कबीर जो है ये इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर है। इसमें उन्होंने जदाल अहसन का जो माना जिक्र किया है, जो मफ़हूम जिक्र किया है वो ये है कि ऐसे दलाइल जिनके बयान का मकसद मद्दे मुकाबिल के दलाइल का रद्द करना और जवाब देना हो, तो वो जो दलाइल होंगे वो जदाल अहसन कहलाएंगे। यानी ऐसे दलाइल जिक्र करना जिससे मकसूद जो है वो मद्दे मुकाबिल के दलाइल का रद्द करना हो और उसका जवाब देना हो, ना कि उसकी ज़ातियात के ऊपर कोई बात की जाए, उसकी ज़ातियात को उछाला जाए, बल्कि उसके दलाइल का रद्द करना और जवाब देना मकसूद हो, तो ये जदाल अहसन कहलाएगा। जदाल अहसन जो है इसका लफ्ज़ी और इस्तिलाही जो मफ़हूम है इसके मुताल्लिक़ उलमा ने मुख्तलिफ नुकात ज़िक्र किए हैं कि जदाल अहसन का जो लफ्ज़ी और इस्तिलाही मफ़हूम है उसको निकात की शक्ल में अगर हम जिक्र करें तो वो कितने नुकात बनेंगे, तो उनको नुकात की शक्ल में भी उलमा ने जिक्र किया है। तो पहला नुक्ता ये है कि मुजादला का मफ़हूम दलील के मुकाबिल दलील कायम करना है। ये नहीं कि किसी की ज़ात के ऊपर बात की जाए या उसका कोई ज़ाती चीज़ को उछाला जाए, बल्कि दलील के मुकाबिल दलील कायम करना, ये इसका एक मफ़हूम है। इसके लफ्ज़ी और इस्तिलाही मफ़हूम के अंदर ये एक नुक्ता पाया जाता है। और इसी तरह दूसरा नुक्ता इसके अंदर यह है कि मुजादला में मद्दे मुकाबिल के दलाइल का रद्द हक की आगाही और तस्वीब राय के लिए होता है, यानी कि जो मद्दे मुकाबिल के दलाइल का रद्द हो रहा है उसमें जो है वो कोई ज़ाती मफाद नहीं है बल्कि हक की आगाही के लिए हो रहा है और राय की तस्वीब के लिए हो रहा होता है। इसको मुजादला अहसन कहा जाता है। इसी तरह एक नुक्ता इसके अंदर ये भी है कि मुजादला को उमूमन जो है वो बहस व मुनाजरा के माना में लिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसको बहस और मुनाजरा महज बहस व मुनाजरा जैसा कि आजकल हमारे ज़माने में होता है और फिर उसमें जो है वो लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है, ऐसा ये जो है वो माना नहीं है इसका, बल्कि मुजादला का मफ़हूम जो है वो दलील के मुकाबिल दलील कायम करना है, मद्दे मुकाबिल के दलाइल का रद्द जो है वो आगाही और तस्वीब राय के लिए होता है। तो उमूमन जो इसका बास व मुनाजरा के माने में इसको लिया जाता है, तो इससे वो वाला बास व मुनाजरा मुनाद नहीं है जो आजकल हमारे ज़माने में राइज है। इसी तरह एक नुक्ता इसके अंदर ये भी है कि कुरान में मुतलक मुजादला का हुक्म नहीं है बल्कि मुजादला अहसन का हुक्म है। यानी कुरान ने सिर्फ ये हुक्म नहीं दिया कि मुजादला किया जाए, मुतलक मुजादला किया जाए, बल्कि वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अहसन की जो है वो कैद लगाई है कि ऐसा मुजादला हो जिसके अंदर जो है वो बेहतरीन जिसको कहा जा सके, जिसके अंदर बेहतरीन दलाइल का इंतखाब हो, तो मुजादला अहसन का हुक्म कुरान ने दिया है, मुतलक मुजादला का हुक्म नहीं है। इसी तरह मुजादला को जो दावत है उसके इंतहाई अहम और बुनियादी उसूलों में कुरान करीम ने जिक्र किया है। तो ये भी एक नुक्ता है इसके अंदर है कि मुजादला जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम ने इसको जो इंतहाई अहम और बुनियादी उसूल जिक्र किए, उसूल दावत, उनमें से जो है वो इसको जिक्र किया है। पहले हिकमत को जिक्र किया, फिर मौइज़ा हसना को जिक्र किया और तीसरे नंबर पर मुजादला अहसन का जिक्र किया है। तो ये एक नुक्ता भी इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो है वो एक नुक्ता ये भी है कि मुजादला जो है ये असलन महमूद है, यानी कि मुजादला का ये मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया जाए, बल्कि मुजादला अहसन का मतलब ये है कि जो है वो मद्दे मुकाबिल को हक की तरफ राग़िब किया जाए, इसका ये मकसद होता है। तो लिहाजा ये असलन महमूद है। अगर ये महमूद ना होता तो कुरान करीम में इसका जिक्र ही ना होता, इसका हुक्म ही ना होता। तो लिहाजा ये भी पता चला कि मुजादला जो है ये असलन महमूद है। इसके साथ साथ
ایک نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مجادلہ کا حکم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ہے، جو کہ انسانیت کا افضل ترین طبقہ ہے، تو ان کو جب مجادلہ کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجادلہ اچھی چیز ہے، مجادلہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، داعی اعظم جو ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ مجادلہ کا حکم دیا گیا، جدال احسن کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مجادلہ کا جو اصل مقصد ہے وہ مخاطب کو لاجواب نہیں کرنا بلکہ مخاطب کو قائل کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اس کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم کے اندر نقطہ ہے کہ مجادلہ احسن کہا گیا ہے، تو لہٰذا یہ لاجواب کرنے کی بجائے اس کا مقصد قائل کرنا ہے۔ لہٰذا داعی کو چاہیے کہ وہ ایسا اسلوب اختیار کرے بحث کا جس سے مقصد یہ ہو کہ وہ مخاطب کو لاجواب نہ کر رہا ہو بلکہ مخاطب کو حق کی طرف راغب کر رہا ہو، اس کو قائل کر رہا ہو، اس طرح کا اسلوب اس کو اپنانا چاہیے، اور اس کی جو ہے وہ اپنی علمی برتری ظاہر کرنے کی بجائے جو ہے وہ مخاطب کے دل میں اترنے والی جو ہے وہ بات کی جائے، ایسا اسلوب اختیار کیا جائے کہ مخاطب کے دل میں اس کی بات جو ہے وہ اتر جائے، تو یہ مجادلہ کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مجادلہ کی ضرورت و اہمیت ہے، یعنی کہ مجادلہ کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے حق کے اس بات کے لیے، حق کی آگاہی کے لیے، تو اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ مجادلہ کے بنیادی جو دعوت کے اصول ہیں اس میں مجادلہ کا ذکر ہے، تو اس سے آپ اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ جو بنیادی اصول ہیں دعوت کے، ان میں مجادلہ کو ذکر کیا جس سے مجادلہ کی اہمیت کا اور ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ داعی کا واسطہ جو ہے وہ مختلف المزاج لوگوں سے پڑتا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک جیسے لوگ ہی اس کو جو ہے وہ میسر آئیں گے بلکہ ہر قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ اس میں جو ہے وہ اعمال کے اندر جو ہے وہ سستی والے لوگ بھی ملیں گے، اور اسی طرح بد مذہب لوگوں سے بھی اس کا واسطہ پڑے گا، اسی طرح جو ہے وہ جو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ جن کے ایمان میں کمی ہوگی، یا پھر جو ہے وہ ان کا شائستہ اور مہذب قسم کے لوگ ہوں گے، تو اس کے لیے مختلف اصول قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں مختلف المزاج لوگوں کے لیے۔ جو حکمت کا اصول ذکر کیا ہے وہ علم دوست لوگوں کے لیے ہے، وہ اصول جو علم کے دوست ہوتے ہیں، جن کا مشغلہ ہوتا ہے، ان کے لیے حکمت کے ساتھ دعوت دینا یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ دوسرا جو موعظہ حسنہ ہے، جو دوسرا اصول ہے دعوت کا، وہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے مناسب ہوتا ہے، ان کو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے موعظہ حسنہ کا اصول ذکر کیا۔ اور جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مجادلہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی مکالمہ جو ہو وہ اچھے طریقے سے ہو، تو بد مذہب لوگوں کے لیے اس کی ضرورت جو ہے وہ مسلم ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ مجادلہ کا حکم دے کر شریعت نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، بلکہ مجادلہ کے حدود و قیود کو بھی شریعت نے بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مجادلہ کیا جائے، اچھا بیان ہو، اچھا انداز ہو، جو ہے وہ مخاطب کو یا مد مقابل کو زیر کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کو جو ہے وہ حق کی آگاہی اور تسبیب رائے کے لیے مجادلہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ساری حدود و قیود شریعت نے بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا اصول مجادلہ جو ہے، جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے جو خلاصہ ہے وہ یوں ہو جائے گا کہ مجادلہ کی نوعیت اور مناظرہ بازی میں نمایاں فرق ہے۔ جو جتنی بھی بحث ہم نے کی ہے، اس بات سے ہمیں چند چیزیں بطور خلاصہ کے ملتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ مجادلہ کی نوعیت اور مناظرہ بازی میں نمایاں فرق ہے۔ مجادلہ الگ چیز ہے اور مناظرہ بازی جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح جو دوسرا نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مجادلہ میں محض عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں،
یعنی کہ مجادلہ کے اندر صرف عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے بلکہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ صرف عقلی دلائل کا ہی کے اوپر ہی زور نہیں لگایا جاتا بلکہ جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں اترا جائے، اس کے دل میں جو ہے وہ اتر کر اس کے دل کو جو ہے وہ اپیل کی جائے۔ تو یہ ایک نقطہ بھی ہے۔ اسی طرح مجادلہ کے اصول کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ مجادلہ کا مقصود مد مقابل کو خاموش کرانا نہیں ہوتا بلکہ جو ہے وہ اس کو حق کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مجادلہ کا مقصود مد مقابل کو خاموش کرانا نہ ہو، ایسا مجادلہ نہ ہو جس سے مد مقابل کو محض خاموش کرانے کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مجادلہ میں شیریں کلامی کا عنصر غالب ہو، یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر مٹھاس ہو، تو یہ بھی مجادلہ کے اصول کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح مجادلہ کے اصول کے خلاصے میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا مجادلہ کے اندر مظاہرہ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ گالم گلوچ ہو، سامنے والے کی ذاتیات کچھ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، یہ بھی جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہوا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 3 چیزیں جو ہے وہ آج کے سبق میں پڑھی ہیں۔ ایک تو دعوت کا دوسرا اصول جو ہے عمدہ باز، اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور دوسرا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ دعوت کا تیسرا اصول جدال احسن کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور تیسرا عنوان جو پڑھا ہے وہ ہے مجادلہ کا مفہوم، ضرورت اور اہمیت۔ ان تینوں چیزوں کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اس کو بھی اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا عنوان ہوگا اگلے سبق کا وہ ہوگا مجادلہ کے ذریعے اہل کتاب کو دعوت، دوسرا عنوان پیغمبرانہ مجادلے، اس کی بھی تفصیل پڑھیں گے، اور پھر تیسرا جو عنوان ہوگا اگلے سبق کا وہ ہوگا مجادلہ کی اقسام۔ یہ تینوں چیزیں ہم آئندہ سبق میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔